اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعون ولا يضرون ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استہوته الشیاطین فی الارض كالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب یدعونه الی الہدی ائتنا قل ان ہدی اللہ هو الہدی وامرنا لنسلم لرب العالمین وان اقیموا الصلاة واتقوه وهو الذی الیہ تحشرون وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو، وہ زمین میں حیران پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دیجئے، بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اسی کا قول حق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی۔ وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، یعنی کفر کی طرف، جبکہ ہمیں اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے۔ اس صورت میں تمہاری مثال اس شخص کی سی ہوگی جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تو تمہاری مثال اس شخص کی سی ہوگی جو کچھ لوگوں کے ساتھ نکلا مگر راستہ بھول گیا، اور شیطانوں نے اسے حیران و سرگرداں کر دیا اور زمین میں بہکا دیا، جبکہ اس کے ساتھی بدستور اپنے راستے پر چلتے رہے، اور انہوں نے اسے بھٹکتے دیکھ کر اسے بھی بلانا شروع کر دیا اور کہا ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، مگر اس نے ان کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ہے مثال اس شخص کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے بعد شیطانوں کی روش اختیار کرے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور سیدھے راستے سے مراد اسلام ہے۔ ارشاد الہی، جیسے کسی کو جنات نے زمین جنگل میں بہکا دیا ہو۔ شیاطین سے یہاں مراد چڑیلیں اور بھوت ہیں جو مسافر کو اس کے اور اس کے باپ دادا کے نام سے آواز دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راہ راست پر ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ جنات اسے تباہی کے گھڑے میں گرا دیتے ہیں، یا اسے کھا جاتے ہیں، یا اسے اٹھا کر کسی بے آب و گیا جگہ میں پھینک دیتے ہیں جہاں یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ تو یہ ہے مثال اس شخص کی جو ان معبودان باطلہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے جن کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا سورہ البقرہ میں، کہہ دیجئے کہ بے شک وہی ہدایت ہے جو اللہ کی ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ زمر میں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں،
اور فرمایا سورہ نحل میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ آپ ان کفار کی ہدایت کے لیے شدید حرص کریں تو یقیناً جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں اور صرف اسی واحد اللہ شریک کی عبادت کریں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اسی سے ڈرتے رہو، یعنی ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کریں اور تمام حالات میں اسی سے ڈرتے رہیں، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی حق و عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی ان کا خالق و مالک ہے، اور ان کا جو کچھ ان میں ہے سب کا تدبیر کرنے والا ہے۔ ارشاد الہی، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ اس کے حکم سے چشم زدن میں یا اس سے بھی پہلے ہو جائے گا۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس کے بارے میں وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اور فرمایا اس کا ارشاد برحق ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن میں، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا اللہ کی جو اکیلا اور غالب ہے، اور فرمایا سورہ فرقان میں، اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ سور سے مراد وہ سینگ ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکا لیا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ انہیں حکم ہو اور وہ اس میں پھونک مار دیں۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سور سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔